دو بہت بڑے بیانات سامنے آ گئے ہیں۔ ایک بیان آیا ہے روسی صدر ولادیمیر پیوتن کا، اور دوسرا بیان آیا ہے بھارت کے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کے اسپوک پرسن رندھیر جسوال کا۔ اس پر آج آپ کے ساتھ چرچا کریں گے۔ بلوچستان کے حالات سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے خبریں اور تجزیہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا پیش کرتے ہیں۔ پلیز چینل کو جوائن کیجیے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پاکستان اور امریکہ پر توڑ رہے ہیں کہ کسی طرح کابل سرکار کو گرایا جائے، کابل سرکار کی جگہ اپنے سہولت کاروں کی سرکار لائی جائے، کس طرح سے باگرام بیس کو قابو میں کیا جائے، اور اس کے لیے پاکستان نے ایک حملہ کیا کابل کے اوپر، وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد ایک جنگ ہوئی جس میں پاکستان کو منہ کی کھانی پڑی، اور پھر قطر اور دوسرے ملکوں نے پاکستان کے کہنے پر ایک مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا دوحہ میں۔ یہ مذاکرات جو ہوئے وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے۔ اس کے بعد مذاکرات کا دوسرا دور 25 اکتوبر سے شروع ہو چکا ہے استنبول میں۔ یہ مذاکرات بھی ناکام ہو گئے تھے، اور پاکستان جو ہے وہ واپس آنے کی تیاری میں تھا کہ ترکی اور قطر دونوں نے اب یہ جو پاکستانی ہیں وفد ہے ان کو چنوتی دی، ان کو ڈرایا، ان کو خوفزدہ کیا، ان کو دھمکی دی کہ بندے کے پتر بن جاؤ، واپس آ کے بیٹھو، ایسے تم نہیں جا سکتے، ہم نے اتنا خرچہ کیا ہے، اتنا پیسہ لگایا تمہارے اوپر، افغانستان کے لوگوں کو بھی بلایا ہے، یہاں ہم نے تمہیں بٹھایا ہے، بیٹھو اور یہاں پہ فیصلہ کر کے نکلو۔ تو اب پاکستان کے دوبارہ مذاکرات جاری ہیں۔ ان مذاکرات میں جو افغانستان کے وزیر داخلہ ہیں سراج الدین حقانی صاحب، ان کے بھائی انس حقانی بھی ان مذاکرات کے لیے ترکی میں موجود ہیں۔ اس دوران پیوتن صاحب کا بیان آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم افغانستان کے ساتھ کھڑے ہیں، افغانستان کی سوورینٹی، افغانستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، ان سب کے لیے ہم افغانستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ بیان آیا تو جمعرات کو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر، وزارت داخلہ بھارت کے جو ترجمان ہیں، اسپوکس پرسن ہیں، ان کا رندھیر جسوال جی کا بیان آ گیا، جس میں انہوں نے کہا کہ بھارت، میں آپ کو یہ انگلش میں سناتا ہوں، اردو میں اس کی تشریح کروں گا۔ Indian Ministry of External Affairs spokesperson Randhir Jaswal said on Thursday that India remains committed to the sovereignty, territorial integrity and independence of Afghanistan. ہیں جی، اور انہوں نے کہا کہ جناب بھارت جو ہے وہ کمیٹڈ ہے افغانستان کی خود مختاری، جغرافیائی وحدت اور آزادی کی حمایت میں ان کے ساتھ کمیٹڈ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت دو بڑی طاقتیں، ایک روس اور ایک انڈیا افغانستان کی حمایت کر رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے ساتھ اگر جنگ ہوتی ہے تو پھر انڈیا اور روس بھرپور انداز میں افغانستان کا ساتھ دے گا۔ اور ان دونوں کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب نارتھ کوریا جو ہے وہ بھی افغانستان کے ساتھ کھڑا ہوگا اگر جنگ ہوتی ہے تو سوال ہوتا ہے تیرا کیا بنے گا کالیا؟ پاکستان کا کیا بنے گا؟ پاکستان کے ساتھ تو امریکہ بھی جو ہے دو نمبری کر سکتا ہے، اور امریکہ کے ساتھ آج کون کھڑا ہے؟ ہر جگہ تو وہ اس کی کیا کہتے ہیں ٹیرف کی تلوار سے لوگوں کی معیشتوں کے جو ہے وہ کو گنجا کرنے پر لگا ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک طرف ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں پرچمی، خلقی، ڈیموکریٹس، یو نیم اٹ، جتنے بھی لوگ ہیں مختلف سیاسی مطلب ہے نظریات کے، وہ سب اس وقت طالبان کے ساتھ ہیں، وہ سب طالبان کے ساتھ ہیں۔ طالبان کی حکومت نے افغان عوام کو ایک کر دیا ہے پاکستان کے جنگ کے نتیجے میں۔ اب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی جنگ نہ ہو، اور وہ سب طالبان کو پاکستان کے خلاف سپورٹ کر رہے ہیں۔ ایسا کبھی افغانستان کی تاریخ میں دیکھنے میں نہیں آیا۔
انہوں نے چاہا کہ ناردرن الائنس جو ہے شمالی اتحاد اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کر کے دیکھیں، لیکن شمالی اتحاد والوں نے بھی پاکستان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ شمالی اتحاد بھی اس وقت جو ہے در پردہ طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے اگر پاکستان نے حملہ کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خواب جو بلی دیکھ رہی تھی، چھچڑوں کا خواب، ان کو یہ بتانا پڑے گا اب کہ افغانستان چھچڑا نہیں ہے، ایک آزاد خود مختار ملک ہے، اور تم بھی بلی نہیں ہو، تم بلی کی کھال میں چوہے ہو پاکستان۔ اب تو مزہ آئے گا۔ اگر جنگ ہوتی ہے تو پاکستان کو اتنی مار پڑے گی، اتنی مار پڑے گی کہ یہ بنگال بھول جائیں گے، یہ غازہ بھول جائیں گے، یہ مٹ جائیں گے۔ اور اگر پاکستان نے افغانستان کے ساتھ جنگ کی تو پھر، اور یہ جنگ تھوڑی طویل ہو گئی، تو پھر وہ جو لوگ ہیں نا جو خواب دیکھتے ہیں پاکستان کے ٹوٹنے کا، پاکستان کی ریاست کے تحلیل ہونے کا، پاکستانی فوج کے ختم ہونے کا، ان کا وہ خواب بھی پورا ہو جائے گا۔ سوال یہ بھی ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں یہ جو فرضی لکیر ہے، یہ جو فرضی کرخا ہے، یہ بھی مٹ جائے گی، اور خیبر پختونخوا کا جتنا علاقہ آگے تک کا بھی جو انہوں نے تھوڑا بہت پنجاب میں اور ادھر ادھر شامل کیا ہے، وہ بھی افغانستان کا حصہ بن جائے گا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے لیے وہ وقت آ گیا ہے جب وہ اپنے کھوئے ہوئے علاقے جو انگریزوں نے ڈیوڈڈ لائن کے ذریعے تقسیم کر دیا تھا افغانستان کو، وہ علاقے واپس لینے کا کیا اب وقت آ گیا ہے؟ اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ دوستو، یہ میں نے چھوٹی سی شرارت کی ہے۔ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم نے آپ کی پوری ویڈیو دیکھی، آپ کی پوری ویڈیو دیکھی۔ میں نے کہا اچھا، میں نے سوچا کیسے پتہ کروں کہ پوری ویڈیو دیکھی ہے کہ نہیں۔ تو یہ چھوٹا سا ویڈیو میں نے بنایا ہے اور یہ ویڈیو کے اینڈ میں لگایا ہے۔ جس نے یہاں تک ویڈیو دیکھی ہے وہ یہ دیکھ کے کمنٹ کرے کہ میں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے پوری۔ کمنٹ میں جو کوڈ ورڈ ہے وہ ہے 202۔ آپ نے لکھنا ہے آئی واچڈ 202، یا صرف 202 بھی کر دیں گے، مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ نے یہاں تک دیکھا۔ ٹھیک ہے، اوکے۔